پاشا صاحب آپ نے بریک سے پہلے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا کہ منی بجٹ بھی آئے گا اور آئی ایم ایف کے ساتھ ایسا لگ رہا ہے اور آپ کا خدشہ ہے کہ روپے کی قدر جو ہے وہ گرے گی. مجھے یہ بتائیے کہ یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ ایک دفعہ جب ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر چلے جائیں گے تو کانفیڈنس آئے گا مارکیٹ کے اندر اور مزید انویسٹمنٹ ہوگی اور گروتھ ہوگی. تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے اور گروتھ کے حوالے سے؟ دیکھیے، انویسٹمنٹ کے بارے میں مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پچھلے سال پاکستان میں انویسٹمنٹ کا جو لیول تھا وہ ہمارے 77 سال سے زیادہ ہسٹری میں سب سے کم تھا. اور یہ آپ کو حیرت ہوگی 11% تھا جی ڈی پی کا صرف، جبکہ ایسے سال ہمارے تاریخ میں گزرے ہیں جب 20% سے بھی زیادہ ہم جا چکے تھے. اور ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو ہمارا صنعتی شعبہ ہے، انڈسٹری کا شعبہ، اس میں انویسٹمنٹ تقریباً بہت کم ہو چکا ہے. آپ کو یہ بھی حیرت ہوگی سن کے کہ 2023-24 میں انڈسٹری میں جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے وہ 1999-2000 یعنی کہ 24 سال پہلے کے لیول سے بھی کم ہے. اور کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ ایک نیا فینومینا ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے کہ زیادہ انویسٹمنٹ ریئل اسٹیٹ میں جا رہا ہے. اب اس کے نتیجے میں اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ایکسپورٹس کو کس طرح بڑھائیں گے، کیسے بڑھائیں گے برآمدات؟ تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں زیادہ چھوٹ ملی جس کے نتیجے کے اندر جو انڈسٹری میں انویسٹمنٹ آنی تھی وہ جو ہے ادھر سے اٹینشن نکل گئی یا ادھر سے فوکس نکل گیا اور ریئل اسٹیٹ اوپر آ گئی؟ مگر پاشا صاحب اس کے اوپر آئی ایم ایف پروگرام نے بھی تو کچھ کہا ہے کہ جی آپ اپنی ریئل اسٹیٹ کو ٹیکس کریں. اس حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ہولی کاؤز ہیں پاکستان کے اندر اور بجٹ کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ ان کو کہا گیا کہ جی آپ کو چھوٹ ہم دیتے ہیں ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں بھی، ٹیکسز کے اوپر بھی. تو اگر اس طرح چلتا رہا اور ان ہولی کاؤز کو پروٹیکٹ کیا گیا تو کیا آئی ایم ایف اس چیز کو نہیں دیکھ رہی ہوگی؟ کیا ان کا کوئی اس لحاظ سے کوئی، یا دے ول سے کہ اٹس اوکے یہ آپ کا اندرونی معاملہ ہے، آپ اس کو آپ نے چھوٹ دینی ہے تو دیکھیے آئی ایم ایف بہت کہتا رہا ہے کہ پروگریسو ٹیکسیشن کی طرف جائیے. اس کے معنی یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں کا اس وقت کیپچر ہے یا جو بڑے طبقے نے قبضہ کیا ہوا ہے ٹیکس نظام پر، اسے ختم کریں. 3 شعبے ہیں جس پر آئی ایم ایف خود کہتا رہا ہے اور پہلی دفعہ کافی سختی سے کہہ رہا ہے. ایک تو آپ کا زرعی شعبہ، ایگریکلچرل انکم ٹیکس، جو کہ جب میں وزیر تھا 1997 میں بڑے مشکل سے میں لے آیا تھا ٹیکس کے لا، بٹ اس کے امپلیمنٹیشن نہ ہونے کے برابر رہی. دوسری طرف انہوں نے کہا ہے کہ جو ریٹیل سیکٹر ہے، بڑے بڑے دکاندار، اب آپ دیکھیے کہ پچھلے دنوں گورنمنٹ نے کوشش کی کہ رجسٹریشن وغیرہ کروائیں بڑے دکانداروں کی، اس میں بالکل بری طرح سے فیل ہو گئے. اور تیسرا جو سیکٹر جو سب سے ایک لحاظ سے پروگریسو ہے اور وہ پراپرٹی کا سیکٹر ہے. آپ کو میں کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے کہ اس وقت جو مختلف ٹیکسز ہیں، جس میں آپ کا رینٹل انکم پہ ٹیکس ہے، جس پہ اربن اموویبل پراپرٹی ٹیکس ہے، پھر کیپٹل ویلیو ٹیکس ہے، اسٹیمپ ڈیوٹی وغیرہ، ان سب کو ملا لیجئے ٹوٹل ریونیو جو آ رہی ہے وہ 0.2% جی ڈی پی کا آ رہا ہے. یہ حال ہے آپ کا، تو کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے تو لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. انڈسٹری پہ جو ٹیکس کا بوجھ ہے وہ 6 گنا ہے باقی اکانومی سے، 6 گنا. اور اب تو آپ نے ایکسپورٹرز پہ بھی پورا ٹیکس لگا دیا ہے. تو آپ مجھے بتائیے یہ کون سا نظام ہے؟ کیسے یہ چلے گا؟ اللہ ہی بس حافظ ہے ہمارے. نہیں، خبریں تو بہت بری ہیں، مگر یہ بتائیے کہ چونکہ آپ آئی ایم ایف کے پروگرام کو بھی اچھی طریقے سے، گہرے طریقے سے جانتے بھی ہیں، منسلک بھی رہے ہیں حکومت سے، یہ جو موجودہ این ایف سی ایوارڈ ہے
اس سے آئی ایم ایف کو کیا مسئلہ ہے؟ بار بار جو ہمارے فائنانس منسٹر ہے وہ کیوں کہتے ہیں کہ جو ہم نے صوبوں کو پیسے دینے ہیں ہمیں اس کو پھر سے دیکھنا پڑے گا، اس کو پھر سے ری وزٹ کرنا پڑے گا، اور یہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے صوبے اور وفاق کے درمیان، چونکہ صوبوں نے کہہ دیا کہ جی ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، اگر آپ این ایف سی ایوارڈ کو تبدیل کریں گے تو ہم اس پہ نہیں مانیں گے۔ دیکھیے، یہ بہت اہم سوال آپ نے ریز کیا ہے۔ آئی ایم ایف کے پریشر کی وجہ سے حکومت ایک فسکل پیکٹ کی بات with all due respects again، یہ سراسر نامناسب ہے۔ ہم پاکستان میں ایک فیڈریشن ہے اور جو فائنینشل معاملات ہیں فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس کے آپس میں، وہ ان کی ریزولوشنز ایک آئینی ادارہ کرتا ہے اور اس کا نام ہے نیشنل فائنانس کمیشن۔ یو کی ناٹ ہیو این ایڈ ہاک پیکٹ۔ اور دوسری طرف ہمارے آئین میں یہ بھی موجود ہے 18ویں ترمیم کے بعد کہ شیئر جو ہے پروونسز کا کم نہیں ہو سکتا، بڑھ سکتا ہے۔ اور آپ نے طریقہ یہ نکال لیا ہے کہ ڈویزیبل پول میں تو شیئر آپ نے وہی رکھا مگر ڈویزیبل پول کو ہی چھوٹا کر دیا، کہ سیلز ٹیکس کو ختم کر دیا، پیٹرولیم لیوی لے کر آئے۔ تو اس طرح کی حرکتیں جو ہیں یہ ایڈ ہاک ہیں، اینڈ with all due respects I disagree completely with the IMF. IMF should not interfere with the constitutional process of Pakistan. ہمارے پاس ایک نیشنل فائنانس کمیشن ہے جس 10 سال سے ایوارڈ پینڈنگ ہے، اس کمیشن کو بٹھائیں اور ان سے کہیں کہ آپ یہ ٹائم باؤنڈ ہے، آپ ایک طے کر کے بتائیں کہ پاکستان میں فیڈریشن کی فائنینشیل جو حالات ہیں اور جو نظام ہے وہ کیسا چلنا چاہیے۔ This is the due constitutional process. I think you've given your opinion very loud and clear. Always a pleasure speaking to you. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور ڈاکٹر حفیظ پاشا بڑے واضح طور پہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت جو افراط زر کی شرح ہمیں دکھائی جا رہی ہے وہ مینیپولیٹڈ اسٹیٹسٹکس کی نتیجے میں سامنے آئی ہے، تو اس کو مینیپولیٹ نہیں کرنا چاہیے، یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اور انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ جو آئی ایم ایف کی اس وقت شرائط ہیں ان سے وہ اگری نہیں کرتے، اور اس شرط سے اگری نہیں کرتے جہاں پہ آئی ایم ایف کہتی ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کو تبدیل کیا جائے، اس کے فارمولے کو تبدیل کیا جائے۔ ان کا یہ موقف ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل پروویژنز ہیں پاکستان کے، اس کے اندر آئی ایم ایف کو عمل دخل نہیں کرنا چاہیے۔